بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی اور آپ دیکھتے ہیں میرا پروگرام جرم کی پکڑ. آج اس ٹائم ہم موجود ہیں فیصل ٹون تھانہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بھائی. ان کے ساتھ ایک ڈکیتی ہوئی ہے جو دو بندوں کی جو ہے ان کے موٹر سائیکل پہ سوار جو ہے وہ ڈکیتی ہوئی ہے اور یہاں پر لاہور کے اندر اس ٹائم ڈکیتی کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پر ہوا ہے. کرائمز جو بڑھتے جا رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم وہ بہت زیادہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. عوام کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ عوام بھی اگر موٹر سائیکل پر نکلے یا پیسہ لے کے نکلے یا کوئی قیمتی زیورات لے کے نکلے تو احتیاط کرے، ارد گرد دیکھے. تو یہاں پر ہم پوچھیں گے اپنے فیصل صاحب سے کہ ہوا کیا، وقوع کیا ہوا، کہ کیا واقعہ ہوا اور آپ سے کس طریقے سے کس جگہ ہوا ہے، پہلے تو یہ بتائیں آپ. میں اکبر چوک سے آ رہا تھا واپس پیکو روڈ کی طرف. گو کا پمپ آتا ہے رستے میں، گو کے پمپ کے بالکل سامنے، ٹھیک ہے، گو کے پمپ کے بالکل سامنے ایک موٹر سائیکل سوار دو بندے تھے، 125 موٹر سائیکل پہ تھے. تو انہوں نے، ایک نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ایک نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا. انہوں نے مجھے پسٹل دکھایا، ایسے پسٹل کیا کہ آپ نکال دو جو کچھ ہے. تو میرے سے موبائل بھی چھیننے لگے. موبائل میں نے ہاتھ سے زمین پہ پھینک دیا اپنے گاڑی کے اندر ہی. گاڑی کے اندر میں سوار تھا. انہوں نے میرے ہاتھ سے پرس چھینا ہے اور وہ فوراً بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ اس نے مجھے ایسے پنچ بھی مارا یہاں پر اور وہ اسی ٹائم نکل گئے ہیں. تو بلکہ اسی دوران، اسی اثنا میں وہ یوٹرن لیا. انہوں نے اسی موقع کے اوپر ایک نامعلوم افراد سے موبائل اور پرس ان سے بھی لے کے چھین اچھا، کے وہ یعنی بھاگ کہ گئے. آپ سے میرے ڈکیتی ساتھ سے اسی کرنے موقع کے پہ فوری طور پر ان کو دوسری جگہ اتنی جو ہے وہ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جرت ہے کہ ایک بندے سے ڈکیتی کرنے کے بعد وہ دوسری ڈکیتی بھی اس کے سامنے ہی کر رہے ہیں، اپوزٹ سائڈ پر اسی ٹائم ڈکیتی کر رہے ٹھیک ہیں. ہے. اور اسی ٹائم وہ لے کے اور رفو چکر. اس کے اندر میرے 2 ATM کارڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو میرے پرسنل کارڈ ہیں، میری کار کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، میرا ID کارڈ ہے، ٹھیک ہے، میرے ڈاکومنٹس ہیں آفس کے، اور 86-87 ہزار روپیہ کیش نقدی ہے. آپ کی جب ڈکیتی ہوئی اس کے بعد آپ نے کیا رد عمل کیا فوری طور پر؟ میں نے 15 پہ کال کی. 15 کے اچھا، 15 پہ کال کرنے کے لیے وہ موبائل آپ کے پاس تھا؟ جی میرے پاس میرا ذاتی فون تھا کیونکہ وہ ان سے نہیں لے کے گئے. وہ میں نے چھوڑ دیا نا، صرف پیسہ لے کے گئے؟ ہاں، میرا وائلٹ لے گئے. وائلٹ لے کے گئے جی میرا موبائل نہیں لیا؟ نہیں، موبائل نہیں لیا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پرس میں پیسے موجود ہیں، جی پیسے اس لیے وہ پیسوں کی بعد وہ موبائل اس نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. ہاں، موبائل ٹھیک ہے. اپنے موبائل سے آپ نے 15 پہ کال کی. 15 پہ کال کی تو میرے پاس 15-20 منٹ بعد ٹاؤن شپ تھانے کی پولیس آئی. عدنان گجر صاحب وہاں پر تشریف لائے، SHO صاحب تھے، وہ خود تشریف لائے موقع پہ. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یعنی کہ یہاں پر عدنان گجر صاحب نے فوری رسپانس کر کے جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ زبردست طریقے سے رسپانس ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے ایریا فیصل ٹاؤن کا. تو فیصل ٹاؤن میں پھر انہوں نے کال کی مجھے. پھر فیصل ٹاؤن کی طرف سے کال آئی کہ جی ہم آ رہے ہیں. تو وہ کوئی 1 گھنٹے کے بعد تشریف لائے فیصل ٹاؤن پولیس کی طرف. ٹھیک ہے. ادھر سے رسپانس لیٹ ہوا. انہوں نے وہ 1 گھنٹے بعد تشریف وہ میرے پاس لے کے آئے. پھر انہوں نے میرے سے کارروائی لکھی کہ یہ مسئلہ مسائل ہوا، آپ کے ساتھ کیسے ہوا، کیا معاملات ہوئے. میں نے پھر ان کو ساری چیزیں بتائیں کہ میرے 2 ATM کارڈز ہیں، میری کار کا کارڈ ہے، میرا ID کارڈ ہے اور 86-87 ہزار روپے نقدی ہے. اور اس کے علاوہ میرے ڈاکومنٹس ہیں آفس کے، وہ وائلٹ کے اندر موجود تھے. پھر ان کا کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ تھانے میں تشریف لائیں، تھانے میں آ کے آپ رپورٹ درج کروائیں، اس کے بعد ہم آپ کو ٹیگ دیں گے، آپ کو ٹیگ لگ جائے گا وہ دے دیں گے، اور اس کے بعد FIR کر کے مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس معاملے میں کتنا ٹائم لگ چکا ہے آپ کے ڈکیتی ہونے کے اور اب تک FIR کے ٹائمنگ میں؟ اب یہ دیکھ لیں کہ 6:55 پہ ڈکیتی ہوئی اور 9:30 ہو رہے ہیں. یہ 9:30 ہو رہے ہیں. 4 گھنٹے تقریباً لگ چکے ہیں جی. 4 گھنٹے سے ابھی FIR بھی نہیں کٹی. تو اس کا مطلب FIR کٹے گی تو کارروائی آگے مزید لگے گی اور انویسٹیگیشن ہوگی. CCTV کی کوئی کیمرے کی فوٹیج وغیرہ دیکھی گئی اسی دوران؟ کچھ بھی نہیں دیکھی گئی. کچھ نہیں دیکھی گئی، نہیں، صرف آپ کو بلوا لیا گیا اور تھانے آ کے رپورٹ لکھوا دیں اور کوئی بات. گو کا پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ واردات ہوئی ہے اور جو وقوع کی جگہ ہے یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مین روڈ ہے اور اس مین روڈ پر یہ وقوع ہوا ہے. ایک عجیب بات ہے کہ یہاں پر گزر ہر ایک سیکنڈ میں موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ سب گزر رہے ہیں، لیکن جو ڈکیت ہے اس کی اس ٹائم اتنی جرت ہے کہ وہ جس ٹائم مرضی
کھڑے ہو کر اور یہاں پہ ڈکیتی کر رہے ہیں۔ اب وہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں مہربان صاحب کہ یہاں سے وہ ڈکیتی کرنے کے بعد آگے کا یو ٹرن لیا ہے، اور یہ عائشہ مارٹ، میرا کیمرہ مین دکھائے گا، یہ عائشہ مارٹ ہے، اور اس عائشہ مارٹ پر فوری طور پر انہوں نے دوسرا اپنا شکار جو ہے وہ دیکھا اور شکار کیا، اور یہ دوسری ڈکیتی تھی۔ یہ جو جگہ ہے یہ ہے فیصل ٹاؤن ایریا، فیصل ٹاؤن تھانے میں مزید آپ تک معلومات پہنچاؤں گا۔ یہ کیا واقعہ ہوا مہربان صاحب جب آپ کا بچہ جو ہے یہاں پر پہنچا، کس طرح پھر ڈکیتی کی شکل اختیار کی؟ میرا بیٹا جو ہے نا کام کرنے سے کیش لے کے آ رہا تھا، تو یہ جیسے کے اوپر سے ہے نا، یہ اوپر جاؤں سے تھوڑا رہے سے جب آیا نا، یہ ہونڈا موڑ سے ابھی ہو رہی تھا پمپ کے پاس سارا بند ہوا، تو موٹر سائیکل جو ہے نا بس گاڑی وغیرہ سب رک گئی، اور دو لڑکے انہوں نے سائڈ سے آ کے نا موٹر سائیکل پہ آ کے نا انہوں نے گن رکھ دی میرے بیٹے کے، اور کہا کہ مجھے ہی دینے اپنا برف وغیرہ کر، اگر وہ نہیں دیتا تو وہ ان کو خطرہ تھا۔ مہربان صاحب کا خدشات ہیں کہ اگر میرا بیٹا موبائل یا پرس یا چیزیں نہ دیتا تو اس کو گولی مار سکتے تھے، اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس ٹائم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتا ہوں، خدارا اس پاکستان میں ایک لاہور محفوظ جگہ تھی، لیکن اس ٹائم بھی لاہور جو ہے وہ محفوظ جگہ نہیں رہی۔ کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئی جی پنجاب صاحب نے جس طریقے سے لاہور میں اور پنجاب میں جو تھانہ ہے، تھانے کا بلڈنگ کلچر جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، میں چاہوں گا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہاں پہ کیمریز لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور لاہور سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سے کے ذریعے فوری طور پر ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم فوری طور پر انویسٹیگیشن کرے، ٹائم ضائع کیے بغیر انویسٹیگیشن کرے تو جلد جو ہے وہ ڈکیتوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارروائی ہوتے ہوئے کہ اس کارروائی کے ذریعے آپ کی چیزیں ملنے کا امکان ہے؟ سر مجھے تو نہیں جو لگتا ہے، جو صورتحال جس طرح کی پوزیشن ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے کوئی چیز ریکور ہوگی، مجھے یہ نہیں لگتا۔ عوام کے سامنے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم اسٹریٹ کرائمز جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پولیس والے بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی، لیکن شاید اس کو روک نہیں پا رہے۔ مزید عوام کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے جو پیمنٹ ہے، پیسے ہیں، اگر بینک سے آپ لے کر آ رہے ہیں یا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اس کی ڈیلیوری کر رہے ہیں تو احتیاط کریں، دن کے ٹائم کریں، کوشش کریں کہ رش جہاں پر ہو موجود وہاں سے گزریں، کوشش کریں کہ 2 لوگ آپ موجود ہوں، اس کے ذریعے آپ لے کے جائیں، کیونکہ جب اگر آپ کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی پھر خدا ہی آپ کا وارث ہے کہ آپ کو یہ ڈکیتی کی رقم ریکور ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ پولیس اپنا کام تو کر رہی ہے، جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے اس کو ریکور کیا، لیکن جہاں اس فیصل غریب جیسا شخص لٹ جاتا ہے تو وہ جدید ٹیکنالوجی کہاں جاتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں امید کروں گا ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں ان سے بھی کہ مزید جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے غریب لوگوں کی جو رقم ہے جو لٹ گئی ہے یا یہ لٹ گئے ہیں اس کو ریکوری کروائی جائے۔ میں اس امید کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ فوری طور پر فیصل کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور پولیس کی مکمل سورسز کے ساتھ اس کی ڈکیتی کو ریکور کروایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔